السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں پیمان عشق پارٹ 14۔ وہ چوکا، وہ کمرے میں نہیں تھی اور نہ ہی گارڈن میں تھی۔ وہ لب بھیجتا تیز قدموں سے گارڈ کی طرف آیا۔ گارڈ سے پوچھ گچھ پر اس نے سنجیدگی سے مکہ دروازے پر مارا، پھر اسی ٹراؤزر شرٹ میں اپنی گاڑی کی جانب آیا۔ چابی لگی ہوئی تھی گاڑی میں۔ وہ گاڑی کو فل اسپیڈ پر چھوڑے ہوئے تھا، ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ گھماتا، دوسرے سے بال سنوارتا۔ وہ بے چین اور غصہ تھا اس پر۔ وہ ہولے سے کبڈ کھولتی اس کے اندر سے چھوٹے خانے کی چابی برآمد کر چکی تھی۔ چابی کو پکڑے وہ دیکھے گئی، پھر گہرا سانس خارج کرتی وہ چھوٹے خانے کو کھولتی جھکی۔ خانے میں ایک اکلوتی سفید کور والی ڈائری پڑی ہوئی تھی۔ ہلکی سی مسکان سے ڈائری کو پکڑ کر وہ ڈائری کو سینے سے لگا گئی۔ بیڈ پر بیٹھی وہ ڈائری پر محبت سے ہاتھ پھیرتی رہی، پھر ڈائری کو جلدی سے بیگ میں ڈالا۔ وہ اٹھ کر دوسرے کبڈ کی طرف آئی جہاں اس کے اور بابا کی بہت سی تصویریں تھیں جسے شبیر بھائی نے اسے بڑا کروا کر دیا تھا۔ وہ بے ساختہ مسکرا اٹھی۔ اس تصویر میں ایک چھوٹی سی بچی تھی جس نے وائٹ فراک اور 2 پونیاں بنائی ہوئی تھیں۔ وہ اپنے بابا کی گود میں تھی، مسکرا کر انہیں دیکھ رہی تھی۔ بابا کی پرسنالٹی دیکھنے لائق تھی، وہ بھی مسکرا کر اپنی بیٹی کو دیکھ رہے تھے۔ پیمان نے مسکرا کر ان کے ماتھے پر ہونٹ رکھے، پھر تصویر سینے سے لگاتی نیچے آئی۔ وہاں ابھی بھی شبیر بھائی اکیلے ہی تھے۔ وہ ان سے ملتی، پیار لیتی باہر آ گئی۔ وہ اسے گاڑی تک چھوڑنے آئے تھے۔ وہ گاڑی میں بیٹھی، انہیں ہاتھ ہلاتی، ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ وہ گہری سانس لیتے اندر آئے۔ خزان نے سنجیدگی سے گاڑی کو بریک لگائے اور حویلی کے اندر آیا۔ وہ رف سے حلیے میں تھا، بلیک ٹراؤزر پر بلیک ہی شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ السلام علیکم، اس نے شبیر صاحب کے پاس آتے ہوئے اونچی آواز میں انہیں مخاطب کیا۔ شبیر صاحب حیرانی سے اس کی طرف پلٹے۔ وعلیکم السلام، شبیر صاحب نے کھڑے ہو کر اسے جواب دیا۔ بیٹا خیریت؟ انہوں نے الجھ کر پوچھا۔ سب خیریت ہے، آپ پلیز پیمان نور کو بلا دیں، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ لیکن پیمان تو ابھی 10 منٹ پہلے نکلی ہے، انہوں نے حیرانی سے کہا۔ کیا؟ وہ 1-2 پل ان کے پریشان چہرے کو دیکھ کر جلدی سے باہر کی طرف بھاگا۔ شبیر صاحب پریشانی سے اس کے پیچھے لپکے تھے، تب تک وہ دروازہ پار کر گیا تھا، گاڑی سمیت۔ وہ رش ڈرائیونگ کرتا، ساتھ ساتھ غصے سے اسٹیئرنگ پر ایک ہاتھ سے مکے پر مکہ مار رہا تھا۔ اف، اتنی بے وقوف کب سے ہو گئی ہے یہ؟ لیکن شاید وہ شروع سے ہی ہے۔ وہ لب بھیج کر غصے سے بڑبڑایا۔ بلوٹوتھ کان سے لگاتا وہ گھر کال ملا چکا تھا۔ میری، کیا پیمان میم گھر پہنچ چکی ہے؟ اس نے بے تابی سے پوچھا۔ نہیں سر، وہ تو گھر نہیں آئی، میری نے حیرانی سے کہا۔ اوکے، اگر کوئی پوچھے تو کہہ دینا وہ میرے ساتھ باہر گئی ہے، اس نے اسے ہدایت دے کر فون بند کیا۔ کہاں جا سکتی ہے وہ؟ ان کی تو کوئی فرینڈ وغیرہ بھی نہیں ہے، اس نے پریشانی سے سوچا، پھر وہ چونکا۔ اوہ، وہ لب بھیج کر گاڑی کی اسپیڈ بڑھا گیا تھا۔ آپا، پیمان کہاں ہے؟ آمنہ نے آئلہ کو روم میں آتے دیکھ کر جلدی سے پوچھا۔ وہ خزان کے ساتھ واک پر گئی ہے، تھوڑی دیر تک آ جاتی ہے تو میں اسے سمجھاؤں گی۔ آپا، میری بیٹی، مجھے یقین نہیں ہو رہا، وہ اتنی بڑی ہو گئی ہے، میں تو اس کی شرارتیں تک نہیں دیکھی، اس کی نہ تو انجوائے کر سکی ہوں، میں کتنی بد نصیب ماں ہوں نا۔ وہ آنسو ہتھیلیوں سے صاف کرتی حسرت سے بولی۔ آئلہ نے بے بسی سے اپنی بہن کو دیکھا، پھر محبت سے اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ آمنہ، کچھ وقت دو اسے، دیکھنا پھر وہ خود چل کر تمہارے پاس آئے گی۔ آپا، وہ دن کب آئے گا جب میں اپنی بیٹی کو گلے لگاؤں گی، اس کے لیے کھانا بناؤں گی؟ آپا، میں اس کے سارے چاہ پورے کروں گی۔ آمنہ بے ساختہ بولے جا رہی تھی، ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی جس پر آئلہ کا دل لرز اٹھا اپنی بہن کی حالت دیکھ کر۔ وہ جب اندر آیا، وہ کرسی پر چڑھی کیل سے تصویر لٹکا رہی تھی۔ خزان نے گہری سانس لی، پھر پھرتی سے اس کی طرف بڑھا۔ نور، اس کی تیز آواز پر وہ اسٹول سے گرتے گرتے بچی تھی۔ وہ حیرت سے پیچھے پلٹی جہاں وہ غصے سے لب بھیجے اسے گھور رہا تھا۔ کیا طریقہ تھا یہ؟ کوئی ایسا بھی کرتا ہے؟ مجھے آپ پر شدید غصہ آ رہا ہے، وہ غصے سے کمر پر ہاتھ رکھ کر بولا۔ وہ مسکرائی، پھر تھوڑا دور ہو کر تصویر دیکھنے لگی۔ پیمان نور، میں آپ سے مخاطب ہوں، وہ خود کو اگنور کیے جانے پر بھڑکا۔ میں سن رہی ہوں، اس نے اپنا کندھا اس کی گرفت سے نکالنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ پیمان نور، پلیز بڑی ہو جائیں، بچوں جیسی حرکتیں کر رہی ہیں آپ۔ کیا آپ مجھے بتا نہیں سکتی تھی گھر سے نکلنے سے پہلے، یا مجھے ساتھ چلنے کو کہتی؟ لیکن نہیں، آپ کو تو سب کو اپنی طرف متوجہ اپنی وجہ سے پریشان کر کے خوشی ملتی ہے، وہ اسے خود سے نزدیک ترین کرتے ہوئے سرد لہجے میں بولا۔ پیمان نے سنجیدگی سے اسے دیکھا، دونوں کی ناک کی نوکیں ایک دوسرے سے مساوی تھیں۔ کیا کہتی میں؟ مجھے کچھ دیر تنہائی چاہیے تھی،
سو میں آ گئی۔ بچوں جیسا کیا کیا ہے میں نے؟ ہاں جواب دے، خود کو کوئی 30 مار کا سمجھ بیٹھے ہیں آپ؟ غصے سے بولتی اسے دیکھتی جا رہی تھی۔ خوزان میر نے تعصب سے اسے دیکھا۔ نور، لینگویج دیکھیں اپنی، اور اگر یہاں آپ کو آنا تھا تو مجھے فون کر دیتی آپ۔ جانتی ہے میں کتنا پریشان تھا؟ یہ سب میں لفظوں میں نہیں بیان کر سکتا۔ اس نے پیمان نور کو خود سے لگاتے ہوئے اس بار نرم لہجے میں کہا۔ میں نہیں جاؤں گی اس گھر میں، وہاں آپ کی خالہ ہے۔ پیمان اس سے الگ ہوتی ہوئی بولی۔ مائی گڈنس پیمان نور، وہ آپ کی ماں ہے، ایک بار ان کی سن تو لے۔ اپنے بابا کی سن کر انہیں غلط مت ٹھہرائیے۔ قصور خلیل صاحب کا تھا، اس میں خالہ کا اتنا قصور نہیں نکلتا۔ آپ چلے جا کر ان کی سنیں، پھر کوئی فیصلہ کرنا۔ عزا چھوٹا غصے سے بولا۔ پیمان نے پترائی نظروں سے اپنے عشق کو دیکھا۔ تمیز سے بلائے میرے بابا کو، وہ آپ سے بڑے ہیں۔ نام کیوں لیا آپ نے ان کا؟ وہ پھنکاری۔ وہ ششدر رہ گیا اس کے ری ایکشن پر۔ میں جانتی ہوں، ساری کہانی اس ڈائری میں ہے، مجھے کوئی کچھ نہ بتائے۔ میں جانتی ہوں میرے بابا نے آپ کی خالہ سے زبردستی نکاح کیا، انہیں اپنے ساتھ رکھا، یہ تو کچھ بھی نہیں۔ اگر میرا باپ 100 خون بھی کر دے نا تو وہ اپنی بیٹی کی نظر میں کبھی برے نہیں ہوں گے۔ وہ بیسٹ تھے، بیسٹ ہے، بیسٹ رہیں گے۔ وہ گہرے گہرے سانس لیتی چپ ہوئی جبکہ وہ ششدر سا اسے دیکھنے لگا۔ میرے بابا میرا عشق ہے اور وہ رہیں گے، چاہے انہیں کتنا ہی برا دنیا کیوں نہ کہے۔ آپ جانتے ہیں میرے بابا بہت ہینڈسم تھے، وہ ایک ماں سے بھی زیادہ میرا خیال رکھتے تھے۔ ان کے باقی بچے بھی تھے، لیکن انہوں نے جو محبت، جو پیار، جو شفقت مجھے دیا، اپنے کسی بچے کو نہیں دیا۔ جو شخص ہل کر پانی نہیں پیتا تھا وہ اپنے ہاتھوں سے میرے لیے ناشتہ بناتا تھا، اپنے ہاتھوں سے میرے بالوں میں کنگھی کرتا ہے، مجھے تیار کرتے، اور اگر میں جب کبھی بیمار پڑتی نا تو وہ سارا دن، ساری رات میرے سرہانے سے لگے رہتے، بلکہ خود بیمار پڑ جاتے۔ میں کیا یاد کروں اپنے بابا کا؟ وہ کہتے ہوئے روئی۔ خوزان کا دل تڑپ کر رہ گیا۔ میرے بابا کو بہت سی باتیں سننی پڑی لوگوں کی، لیکن میرے بابا کہتے جو کہنا ہے مجھے کہہ لے، لیکن اگر میری بیٹی کو کسی نے کچھ کہا تو وہ برداشت نہیں کریں گے۔ سب مجھے ناجائز کہتے، لیکن میرے بابا کہنے والے کا منہ توڑ دیتے، اپنے ہاتھوں سے 3 ٹائم کھانا کھلاتے۔ باقی بچے کہتے بابا آپ نے ہمارے لاڑ تو کبھی نہیں اٹھائے۔ وہ پتہ ہے کیا کہتے؟ وہ کہتے چپ ہوئی۔ وہ کہتے یہ میری بیٹی تو میرا عشق ہے، میری یہ بیٹی تو میرا دل ہے، میری یہ بیٹی تو میرے جینے کی وجہ ہے۔ وہ کہتے پیمان نور سے کوئی ذرا سی اونچی آواز میں بات کرے تو میرا دل کرتا ہے یا خود کو مار دوں یا اس انسان کو مار دوں۔ اور باپ کرتے ہوں گے اپنی بیٹیوں سے محبت، لیکن پیمان نور کا باپ اسے اتنی محبت دے گئے کہ شاید ہی کسی باپ نے اپنی بیٹی سے اتنی محبت کی ہو۔ وہ ان کا ذکر کر کے روتی رہی، آنکھوں سے مسکراتی رہی۔ میرے بابا چلے گئے، لوگوں نے ان کی بیٹی سے بہت برا رویہ رکھا۔ میرے بابا میرے پاس آتے، مجھے کہتے پیمان نور میں دنیا سے کیا کہوں، دنیا سے چلا گیا ہوں، لیکن میرا احساس میری بیٹی تمہارے پاس رہے گا، دکھی مت ہوا کرو، تمہارا باپ بھی دکھی ہو جاتا ہے۔ ارے اس باپ کے لیے تو پیمان نور 100 خون بھی کر سکتی ہے، وہ کہتے ہوئے مسکرائی۔ میں کیا ذکر کروں اپنے بابا کا، میں اگر ان کی باتیں کرنے لگ جاؤں نا تو مجھے کچھ اور یاد ہی نہیں رہتا۔ وہ کہتے کہتے نیچے بیٹھی۔ وہ نمی لیے آنکھوں سے اس کے پاس نیچے بیٹھ گیا۔ آپ کو پتہ ہے، پیمان نور کو پتہ ہے، اس کے بابا نے آپ کی خالہ کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ میں جانتی ہوں ساری سچائی، لیکن میرے لیے میرے بابا پھر بھی آگے رہیں گے۔ میں اپنی وجہ سے نہیں ناراض، آپ کی خالہ سے مجھے تو اپنے بابا کا راتوں کو اٹھ کر انہیں یاد کرنا رلاتا ہے۔ وہ جب فوت ہونے والے تھے تو پتہ ہے اس رات میرے بابا نے کیا کہا؟ خوزان چپ چاپ اسے دیکھے گیا۔ میرے بابا نے کہا پیمان نور مجھے تمہاری ماں سے عشق تھا، اگر کبھی ملی تو کہنا خلیل ملک کو آمنہ عدیل سے عشق تھا، اور ہے اور رہے گا۔ وہ کہتے کہتے ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رونے لگی۔ خوزان نے اکڑو بیٹھے ہی اسے خود میں بھیج کر سمو لیا۔ وہ اس کے سینے سے لگی اور زور سے رونے لگی۔ خوزان مجھے میرے بابا بھولتے نہیں، میں کیا کروں، میں ان کو بھولنا چاہتی بھی نہیں بھولنا چاہتی۔ وہ اس کے سینے میں منہ دیے بولی۔ خوزان کو وہ لڑکی دنیا کی انمول لڑکی لگی تھی، وہ اس کا سر چومتا رہا۔
پیمان نور کو اگر اپنے بابا سے عشق ہے تو خوزان کو وہ کیسے بری لگ سکتے ہیں؟ وہ آج سے میرے بابا بھی ہے۔ وہ ہولے سے کہتا پیمان نور کو سر اٹھانے پر مجبور کر گیا۔ وہ سر اٹھائے اسے حیرانی سے دیکھنے لگی۔ جنہوں نے میری نور کو اتنی محبت دی ہے وہ قابل احترام ہے خوزان احد میر کے لیے، وہ ہولے سے بولا۔ وہ دھیما سا مسکرائی، پھر اس کے ہونٹ سکڑے۔ آپ نے یہ شادی؟ پیمان نور، مجھے آپ کی سچائی نکاح والے دن پتہ چلی تھی، کیونکہ میں نکاح کا ارادہ کر گیا تھا آپ سے وہ بھی میری خالہ نے سمجھایا۔ جب میں نے ان سے اپنی فیلنگ شیئر کی تب انہوں نے مجھے کچھ ایسے اشارے دیے جس سے مجھ پر واضح ہوا کہ یہ لڑکی خاص ہے میرے لیے۔ مجھے وہ کرنا چاہیے جو وہ کہہ کر گئی تھی، کیونکہ میں دل کی حالت سے انجان تھا اس وقت۔ پھر میرا دوست ہے رانا جو لندن میں رہتا تھا، مجھے پتا تھا بابا آپ کو لندن سے لائے تھے۔ مجھے یہ اپنے ذرائع سے پتہ لگا تھا۔ 1 گھنٹے بعد ہی اس نے مجھے تمہارا سارا سچ بتا دیا، یہ بھی کہ انہوں نے لندن میں آمنہ عدیل کے نام سے کسی لڑکی سے نکاح کیا تھا جو اپنی بیٹی کو چھوڑ کر پاکستان بھاگ گئی تھی۔ مجھے پتہ چل گیا تھا، لیکن باخدا یہ سچ میں نے بس ایسے ہی پتہ کیا تھا، اور اللہ گواہ ہے خوزان میر نے یہ سچ جاننے سے پہلے آپ سے نکاح کی حامی بھری تھی۔ آپ کا دیکھنا، پھر میرے دیکھنے پر شرمندہ ہونا، پھر مجھ سے بار بار ٹکرانا، مجھ سے مدد مانگنا، مجھے بہت اپیل کیا تھا۔ میں ایسا انسان نہیں ہوں نور جو رشتوں کے لیے قربانیاں دے۔ اگر ایسا ہوتا تو علیشہ بھی میری کزن تھی، میں اس سے شادی نہ کر لیتا؟ وہ دھیمے سے لہجے میں بولتا اسے ٹھٹکا گیا۔ کس سے ملنا ہے آپ کو؟ آئلہ نے لاؤنج میں بیٹھی شخصیت سے پوچھا۔ میں سبین اسد اللہ ہوں، یشمینا کی ماں۔ اسے آپ کے گھر میں دیکھا گیا ہے، بہتر ہوگا آپ اسے بلا دیں، سبین بیگم نے سنجیدگی سے ان کی بات کے جواب میں کہا۔ آئلہ بیگم نے انہیں دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے سر ہلایا، پھر میری کو یشی کو بلانے کو کہا، جو جب سے آئی تھی آمنہ بیگم کے کمرے میں تھی۔ یشی بور سا منہ بنائے بک کھولی بیٹھی تھی جب میری نے اسے مہمان کے آنے کی اطلاع دی۔ یشی نے چونک کر آمنہ کو دیکھا۔ آمنہ نے تسلی دیتی نظروں سے اسے دیکھا۔ چلو میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں، آمنہ نے چپل پہنتے ہوئے کہا۔ یشی گہرا سانس خارج کرتی ان کے پیچھے باہر کی طرف بڑھی۔ سبین بیگم ان کی طرف پشت کیے بیٹھی تھی۔ یشمینا ان کے سامنے آتی چھٹک گئی۔ وہ حیرت سے سبین بیگم کو دیکھ رہی تھی جو قہر آلود نظروں سے اس کا سفید پڑتا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ یشی پھرتی سے آمنہ کے پیچھے ہوئی، جبکہ آئلہ اور آمنہ حیرت سے اس کے رویے کو دیکھ رہی تھی۔ گھر چلو، لینے آئی ہوں میں تمہیں، سبین بیگم نے اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ یشی خوف سے سر کو نفی میں ہلانے لگی۔ چلو گھر، سبین بیگم نے اس کی کلائی پکڑ کر سرد لہجے میں کہا۔ میں نہیں جاؤں گی، آمنہ آنٹی پلیز پلیز مجھے بچا لیں، یہ لوگ مجھے ماریں گے، یشی نے مضبوطی سے آمنہ کے کندھے کو دبوچتے ہوئے کہا۔ آمنہ نے سبین بیگم کا ہاتھ اس کی کلائی سے پرے کیا۔ وہ جب نہیں جانا چاہتی تو آپ زبردستی نہیں کر سکتی اس کے ساتھ، آمنہ نے سنجیدگی سے کہا۔ کیوں نہیں کر سکتی؟ یہ میری ذمہ داری ہے۔ آپ لوگ کیا لگتے ہیں اس کے جو یہ یہاں بیٹھی ہے؟ میں سخت خلاف ہوں ایسی چیزوں کے۔ اس کا باپ مجھے سونپ کے گیا تھا اس کی ذمہ داری، سبین بیگم نے غصے سے اس کی کلائی اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا۔ میں نہیں جاؤں گی، آپ مجھے پولیس میں دے دے گی، میں نہیں جاؤں گی، آپ مجھے مارے گی، یشی نے کلائی چھڑاتے ہوئے روتے ہوئے کہا۔ نہیں دے رہی پولیس میں، گھر چلو، سبین بیگم نے اسے کھینچتے ہوئے کہا۔ آمنہ اور آئلہ پریشانی سے صورتحال کو دیکھتی رہی۔ چھوڑے اس کا ہاتھ، زور زبردستی نہیں کر سکتے آپ ہمارے گھر میں، وہ جو اسے کھینچ رہی تھی، محیض کی سپاٹ آواز پر وہ چونک کر تھمی۔ آمنہ نے اسے دیکھتے ہوئے سکا سانس لیا۔ کیوں زبردستی کر رہی ہیں آپ؟ جب وہ آپ کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تو، محیض نے ان کے قریب آتے ہوئے سرد لہجے میں کہا۔ تم کون ہوتے ہو؟ میری بیٹی ہے، گھر لے کر جاؤں گی، کوئی روک نہیں سکتا مجھے، سبین نے اسے گھورتے ہوئے غصے سے کہا۔ آپ ایسے نہیں لے جا سکتی جب وہ راضی نہیں آپ کے ساتھ جانے میں، آئلہ نے سنجیدگی سے کہا۔ ارے چپ رہے آپ لوگ، آپ جیسے لوگوں پر تو میں اغوا کا کیس کروں گی، سبین بیگم نے ہنوز اسے اپنے ساتھ کھینچتے ہوئے کہا۔ میں نہیں جاؤں گی آپ کے ساتھ، یشی نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ کس حیثیت سے یہاں رہو گی؟ ویسے بھی شادی پکی کر دی ہے میں نے تمہاری، میں نے اپنے جاننے والوں میں، سبین بیگم نے غصے سے کہا، جس پر سب چونکے۔ دیکھے بہن، بچی جب نہیں آپ کے ساتھ جانا چاہتی تو کیوں زبردستی کر رہی ہیں آپ؟ ہم نے تو ویسے بھی یشمینا کا نکاح کروا دیا ہے اپنے محیض کے ساتھ۔ آئلہ کی بات پر سبین بیگم سمیت سب چونک کر ان کی طرف دیکھنے لگے، خاص کر یشی تو حیرت میں چلی گئی اور محیض تو ساکت رہ گیا۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپا، ہم نے پرسوں ہی دونوں کا نکاح کروایا ہے، آمنہ نے بھی جلدی سے کہا۔
یشی اور محیز نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ہمارا نکاح ہو گیا اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا، یشی حیرت سے بڑبڑائی، جس پر محیز نے اسے زبردستی گھوری سے نوازا۔ میں نہیں مان سکتی، آپ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، سبین بیگم نے صدمے سے نکلتے ہوئے گھرا کر کہا۔ یہ سچ ہے، نکاح نامہ اس کے فادر کے پاس ہے، جو آج گھر نہیں لیکن کل آپ آ کر چیک کر سکتی ہیں، آئلہ نے پختہ لہجے میں کہا، جس پر محیز اور یشی حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ سبین بیگم دھمکی دیتی ہوئی پیر پٹکتی ہوئی چلی گئی۔ آپ لوگ ایسے نہیں مانیں گے، میں کل اپنی برادری کے لوگوں کو ساتھ لے کر آؤں گی، تبھی آپ لوگ سدھریں گے، سبین بیگم غصے سے کہتی تن فن کرتی ہوئی چلی گئی۔ پیچھے سب پریشانی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ دوسری طرف آپ نے بہت بے عزتی کی تھی میری اپنے آفس میں، پیمان نے منہ بناتے ہوئے اس سے الگ ہوتے ہوئے منہ بسور کر کہا۔ خزان نے اس کے آنسو ہتھیلیوں سے صاف کیے، پھر اسے اٹھاتا ہوا مسکرایا۔ آئی ایم سوری، اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکراتا وہ دھیمے سے بولا۔ پیمان بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ یہاں رہیں گی یا گھر چلیں گی؟ اس نے اس کا ناک 2 انگلیوں سے دباتے ہوئے پوچھا۔ میں گھر چلوں گی اور وہیں ہی رہنا تھا مجھے، آپ نے بتایا تھا نا، یہ میرا گھر ہے، تو میں اپنے بابا کو اپنے گھر لے آئی اور سامنے والی دیوار سے ان کی فوٹو لگا دی، یہ پکچر یہی رہے گی اب ساری زندگی، پیمان نے سامنے سجی پک کو دیکھتے ہوئے نرم سے لہجے میں کہا۔ وہ سر ہلاتا اسے خود سے لگا گیا۔ اب تو ناراض نہیں آپ مجھ سے؟ اس نے سر جھکا کر اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، لیکن اگر آپ مجھ سے اونچی آواز میں بولے تو اب پکا والا ناراض ہو جاؤں گی میں آپ سے۔ پیمان کی دھمکی پر وہ لب بھیج کر مسکرایا۔ گھر چلے، محیز کی 5 مسڈ کالز آ گئی ہے، خزان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ سر ہلاتی اپنی شال کو کندھوں سے پکڑ کر سر پر اوڑھتی نیچے گرا بیگ اٹھانے لگی۔ وہ اب تیار تھی گھر جانے کے لیے۔ مریم نے ناک سکوڑ کر موبائل پر بجتا نمبر دیکھا۔ کیا پرابلم ہے؟ تمہارے ساتھ کیوں جان نہیں چھوڑ رہے تم مجھ معصوم کی؟ مریم نے تنک کر اس ڈھیٹ انسان سے پوچھا جو اسے فون پر فون کیے جا رہا تھا۔ یار خوشخبری سنانی تھی تمہیں، ابو مان گئے ہیں ہمارے رشتے کے لیے، اس نے خوش ہوتے ہوئے سے سنایا۔ ارے تم سے کس نے کہا میں تم سے شادی کروں گی؟ اپنے پاس سے ہی فرض کیے جا رہے ہو، عجیب انسان ہو تم، مریم نے پیر پٹک کر غصے سے پوچھا۔ وہ مسکرایا۔ تمہیں سیٹ کر لوں گا میں شادی کے بعد، اس نے شرارت سے کہا۔ اف پاگل ہو تم، نہیں کرنی مجھے تم سے سیٹنگ، میرا مطلب ہے شادی، مریم نے کشن نیچے پٹکتے ہوئے ناک چڑھا کر کہا۔ ڈارلنگ شادی کی ایڈوانس میں مبارک ہو، اس نے شرارت سے کہتے ہی فون بند کر دیا، جس پر مریم نے غصے سے اپنے بال نوچے۔ اف اتنا ڈھیٹ انسان، مریم نے زج ہوتے ہوئے سوچا۔ یہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ پیمان نے گاڑی کو دوسرے راستے پر مڑتے دیکھ کر حیرت سے پوچھا۔ جواباً وہ اسٹیئرنگ گھماتا مسکرایا۔ آپ آفس کیا لینے آئے ہیں؟ پیمان نے اس کے آفس کی بلڈنگ دیکھ کر پوچھا۔ جواباً وہ لب بھیجے مسکراتا رہا، جس پر وہ منہ بسور کر رہ گئی۔ وہ گاڑی کو پارکنگ میں کھڑی کرتا باہر آیا، اس کی سائیڈ آتا اسے بھی باہر نکال چکا تھا وہ۔ پیمان حیرت سے اس کے ساتھ چلتی جا رہی تھی، جو اپنے لمبے قدمے رف سے حلیے میں بلا کا خوبصورت لگ رہا تھا۔ ورکرز نے حیرت سے پہلی بار اسے رف سے حلیے میں دیکھا جو اسے لیے آفس کے درمیان میں آ کھڑا ہوا تھا۔ اٹینشن ایوری ون، اس نے ورکرز کو اونچی آواز میں مخاطب کیا جو پہلے ہی اسے دیکھ کر کھڑے ہو گئے تھے، اپنی اپنی جگہ اور ساتھ کھڑی ہستی کو دیکھ رہے تھے جو نروس سی ہو گئی تھی اتنے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ دیکھ کر۔ دوسری طرف یشمینا نے پریشانی سے سب کو دیکھا جو اس کی وجہ سے پریشان ہو گئے تھے، لیکن وہ بھی کیا کرتی؟ کون بھلا اس جگہ جانا چاہے گا جہاں انسان کی عزت تک محفوظ نہ ہو؟ آئلہ، آمنہ اور ظہیر صاحب دور بیٹھے آپس میں کچھ صلاح مشورہ کر رہے تھے۔ محیز نے گھور کر ناخن چباتی یشی کو دیکھا۔ یونہی میں تو گجر بن کر گھومتی تھی، اس وقت کیا ہو گیا تھا؟ خوف سے پسینے چھوٹ رہے تھے تمہارے؟ محیز نے دانت پیس کر کہا۔ کوئی نہیں، اب اتنے بھی پسینے نہیں چھوٹ رہے تھے، اصل میں مجھے پولیس سے بہت ڈر لگتا ہے نا، یشی نے بے چارگی سے سر جھکا کر کہا۔ واٹ؟ پولیس کہاں سے آ گئی بیچ میں؟ محیز نے اسے گھورتے ہوئے حیرت سے پوچھا۔ پولیس تو آئے گی، میں قتل جو کر چکی ہوں، اس نے آرام سے انگلیاں چٹکاتے ہوئے اس کے سر پر بم پھوڑا۔ واٹ؟ محیز نے بھوچکا رہ کر اسے دیکھا جو آمنہ کے اشارہ کرنے پر دھیمے قدموں سے ان کی طرف بڑھ گئی تھی۔ محیز نے حیرت کی زیادتی سے اپنے بال نوچے۔ یہ کیا کہہ گئی ہے؟ قتل؟ پولیس؟ وہ الجھتے ہوئے بڑبڑایا۔ وہ معصوم سا منہ بنائے آمنہ کی بات سن رہی تھی، ساتھ ساتھ سر بھی ہلا رہی تھی۔ میڈم،
وہ چونکا، اس کے چہرے پر گلابی پن کھلنے لگا تھا۔ وہ حیرت سے ان کی طرف بڑھا۔ بیٹا، کیا آپ کو مہیز پسند ہے؟ آئلہ نے ایک بار پھر سے اس سے پوچھا۔ جی، بس ان کی آنکھیں ذرا چھوٹی ہے، لیکن آپ لوگوں نے پسند کیا ہے تو میں راضی ہوں۔ اس کی بات پر جہاں وہ سب بے ساختہ مسکرائے تھے، وہیں مہیز میر کو 400 واٹ کا جھٹکا لگا تھا۔ وہ حیرت کے مارے اپنی جگہ اسٹل ہو گیا اور وہ بنا اسے دیکھے شرماتی ہوئی اندر بھاگ گئی، جبکہ ان تینوں کا مہیز کی شکل دیکھ کر اونچا قہقہا چھوٹا تھا، جس پر وہ پیر پٹکتا ہوا غصے سے باہر کی طرف چلا گیا۔ سب حیرت سے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے جو اپنی بیوی کو اپنے سامنے کھڑا کر چکا تھا۔ پھر اس کے جھکے سر کو دیکھ کر وہ مسکرایا۔ ورکرز نے ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھا۔ جو پہلے والے ورکر تھے وہ تو پہچان گئے تھے اس لڑکی کو، جبکہ نئے آنے والے الجھی ہوئی نظروں سے اس عام سی لڑکی کو دیکھ رہے تھے، جو ہلکا گلابی رنگ کا کرتا پہنے، نیچے بلیک کپری پہنے، اوپر بڑی سی وائٹ بلیک کڑھائی والی چادر اوڑھے، پاؤں میں انگوٹھے والی بلیک چپل پہنے، وہ سامنے کھڑے لمبے قد والے شخص کو سر اٹھا کر دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک گھٹنے پر نیچے بیٹھا۔ پیمان ساکت ہوئی۔ ساکت تو دوسری عوام بھی رہ گئی تھی۔ شاہان مسکرایا۔ وہ پشت پر ہاتھ باندھے مسکرا رہا تھا اپنے نخریلے باس کو دیکھ کر۔ خوزان میر نے اپنی چھوٹی انگلی سے بلیک نگینے والی رنگ اتاری، پھر ہاتھ میں لیتا اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ پیمان نے بے ساختہ ہونٹوں پر ہاتھ رکھے، البتہ آنکھوں میں نمی واضح تھی۔ کیا آپ مجھ سے دوبارہ شادی کریں گے؟ خوزان کے گمبھیر لہجے میں بولے الفاظ اس سمیت سب کو ساکت کر گئے۔ وہ ہلکی مسکان سے اس کی طرف اپنی رنگ بڑھائے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے قدموں میں بیٹھا اس عام سی لڑکی کو سب لڑکیوں سے خاص بنا گیا تھا۔ آئی ایم ویٹنگ مسز خوزان میر۔ اس کے گمبھیر لہجے پر وہ روتی آنکھوں سے مسکرائی، پھر جلدی سے سر ہلاتی اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھا گئی۔ باقی سب ہونٹوں پر ہاتھ رکھے ان دونوں کو ساکت سے کھڑے دیکھ رہے تھے۔ خوزان نے اس کے ہاتھ کو محبت سے ہاتھ میں لیا، پھر ہلکی مسکان سے اپنی بلیک نگینے والی رنگ اس کی انگلی میں ڈالی جو کھلی تھی اسے، لیکن پیمان کو وہ جی جان سے قبول تھی۔ سب لوگوں نے پرجوش سے انداز میں تالیاں بجائی تھی۔ آئی ایم سوری، اس کی اونچی آواز میں کہی سوری پیمان کو معتبر کر گئی تھی سب کی نظروں میں۔ وہ ہونٹ بھیجے مسکرائی، پھر اس کے کندھوں سے پکڑ کر اسے اوپر اٹھا گئی۔ پلیز سوری مت بولے، آپ نے جو پیمان نور کے لیے کیا ہے وہ کوئی کسی کے لیے نہیں کرتا، وہ بھرائے ہوئے لہجے میں بولی۔ جواباً وہ سر جھکاتا اس کی پیشانی پر ہونٹ رکھ گیا، جس پر وہ گھبرا کر اس سے تھوڑا سا دور ہوئی۔ اب سب ورکر باری باری ان دونوں کو مبارکباد دے رہے تھے۔ لڑکیاں تو رشک سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اتنا خاص مرد جس لڑکی کو ملے وہ لڑکی عام تو ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ وہ اسے لیے اپنے کیبن میں آ گیا تھا۔ آپ نے یہ سب کیسے؟ پیمان نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جواباً وہ مسکرایا۔ ایسے ہی، وہ سربراہی کرسی پر بیٹھتا ہوا بولا۔ پیمان نور نے فخر سے اس انسان کو دیکھا۔ عشق تو خوبصورت دل والوں سے ہی کیا جاتا ہے، ورنہ کہاں پیمان نور اور کہاں وہ شہزادوں سے آن بان رکھنے والا شخص۔ وہ اپنے پاس کھڑی نور کو اپنی گود میں بٹھا چکا تھا، پھر اس کا ہاتھ ہاتھوں میں لیتا دھیمے سے لہجے میں اسے کچھ کہہ رہا تھا، جس پر وہ اسے دیکھتی سر ہلا رہی تھی۔ دوسری طرف آپا، پیمان اور خوزان کیوں نہیں آئے ابھی تک؟ آمنہ نے دروازے کی جانب دیکھتے ہوئے بے قراری سے پوچھا۔ فون کیا تھا اسے، وہ پیمان کو آفس دکھانے لے گیا تھا، اب تو آ رہے ہوں گے وہ دونوں، آئلہ نے اسے چائے کا کپ پکڑاتے ہوئے بتایا۔ آپا، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا میری بیٹی کی نصیب میں خوزان احمد میر ہوگا، آمنہ نے پیاری سی مسکان سے کہا، جس پر تاج بیگم اور آئلہ نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ آپ کو راز کی بات بتاؤں، پیمان نور کا نام میں نے تب سوچا تھا جب مجھے شادی کے بارے میں کچھ اتا پتہ بھی نہیں تھا، اور خوزان احمد کا بھی، اور دیکھیں یہ دونوں نام کیسے آپس میں جڑ گئے ہیں، یہ اللہ کی ہی تو قدرت ہے آپا، کاش میں خلیل کو اللہ کا فیصلہ سمجھ کر قبول کر لیتی، آمنہ نے پشیمانی سے کہا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، تم دیکھنا، آئلہ نے نرم سے لہجے میں اسے تسلی دی۔ آپا اپنے باپ پر گئی ہے؟ وہ نقوش تو سارے ہی باپ کی چرا کر آئی ہے، دنیا میں مجھ پر بس اس کے بال اور ہاتھ پاؤں ہیں لمبے لمبے، آمنہ کسی آفسوں میں بول رہی تھی، جبکہ تاج اور آئلہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی جو کسی اور ہی جہاں میں تھی۔ خلیل ملک بہت اچھے تھے، بہت خیال بھی رکھتے تھے، لیکن میں بدگماں تھی، میں ناسمجھ تھی، قدر نہیں کر سکی اس انسان کی۔
آمینہ بولے جا رہی تھی جب چوکی۔ وہ دونوں اندر آ رہے تھے۔ گڈ آفٹرنون لیڈیز۔ حسام میر کی آواز پر وہ سب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ پیمان نے انہیں دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ پیمان، نور عشق ہے مجھ آمینہ سے اور رہے گا، چاہے میں رہوں یا نہ رہوں۔ باپ کے الفاظ اس کے گرد چکرانے لگے تھے۔ آمینہ اچانک سے ہی اپنی جگہ سے کھڑی ہوتی اس کی کلائی پکڑ کر اسے اپنے ساتھ لے جانے لگی۔ پیمان سمیت سب نے حیرانی سے اس کی یہ حرکت دیکھی۔ حسام میر نے پیچھے کی طرف دیکھتی نور کو سنجیدگی سے ان کے ساتھ جانے کا اشارہ کیا۔ وہ پیمان کو اپنے کمرے میں لا کر دروازہ بند کر گئی۔ دوسری طرف مریم، یار اچھا لڑکا ہے، تم ذرا لہجہ نرم رکھو، ماریا اس کی فرینڈ نے چپس کھاتے ہوئے اسے سمجھایا۔ ارے خاک اچھا ہے، سردرد ہے، بندے کو 1 منٹ میں زچ کر کے رکھ دیتا ہے، لنگور کہیں کا۔ مریم نے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ اس بیچارے پر اتنا کیوں غصہ کرتی ہو میڈم؟ ماریا نے اس کی گود سے کشن کھینچتے ہوئے منہ بناتے ہوئے پوچھا۔ ارے غصہ میرا تو دل کرتا ہے اس کی تکہ بوٹی بنا کر تمہیں کھلا دوں، چپکو کہیں کا۔ مریم نے ناک سکوڑ کر کہا۔ ٹو اف یار، اسی کا فون ہے۔ مریم نے فون دیکھ کر اکتائے ہوئے لہجے میں کہا۔ یار میں بات کرتی ہوں، بھلا پہنچاتا ہے کہ نہیں؟ ماری نے اس کے ہاتھ سے فون کھینچ کر کہا۔ اسے بنا کچھ بولنے کا موقع دیے وہ یس پر یس کرتی کان سے لگا گئی۔ مریم ہوک بنی اسے دیکھتی رہی۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، آپ میرا مطلب ہے تم کیسے ہو؟ ماریا نے آواز مریم کی طرح کی آواز نکالنے کی کوشش کی، لیکن وہ پہچان گیا تھا۔ تمہاری آواز آج کچھ باریک سی لگ رہی ہے۔ دوسری بات، تم کب سے میری بات کا جواب دینے لگی؟ پھاڑ کھانے والی لڑکی نارمل رویہ کیسے رکھ سکتی ہے؟ تیسری بات، پہلی بیل پر فون کیسے ریسیو کر لیا؟ تم تو 10 بار کاٹتی ہو پھر 11ویں بار ریسیو کرتی ہو۔ منان نے آئی برو اچکا کر مشکوک لہجے میں اسے باور کروایا۔ جو حیرانی سے فون دیکھنے لگی تھی، مریم بھی منہ پر ہاتھ رکھ کر فون میں سے آتی آواز پر حیران کم غصہ زیادہ ہوئی تھی اپنی صفات سن کر۔ ماری نے منہ بنایا۔ نہیں، میرا گلا خراب ہے تو اس لیے، اور جہاں تک رویے کی بات ہے تو میں راضی ہوں، تم بھیج دو رشتہ۔ مریم ساکت ہوئی۔ وہ تیر کی تیزی سے فون چھیننے لگی تھی اس سے، لیکن وہ بھاگ کر بیڈ کی دوسری سائڈ چھلانگ لگا گئی۔ واٹ آر یو سیریس؟ منان نے حیرت سے پوچھا۔ یس اینڈ آئی ایم 100% سیریس اور آئی لو یو، ماری نے کہتے ہی فون بند کر دیا۔ مریم صدمے سے چیل کی طرح اس پر جھپٹی، پھر بال تک کھینچ ڈالے تھے دونوں نے ایک دوسرے کے۔ دوسری طرف انکار کرو اس نکاح سے، محیض نے کچن میں کھڑی پانی پیتی ایشی کے پاس آ کر غصے سے کہا۔ ایشی چوکی۔ میں کیوں کروں؟ تم نہیں کرنا چاہتے تو انکار بھی تم بھی کر دو، ایشی نے کانچ کا گلاس ٹیبل پر رکھتے ہوئے لاپرواہی سے کہا۔ وہ غصے سے جل بھن گیا۔ میری آنکھیں چھوٹی ہیں، کسی بڑی آنکھوں والے کو ڈھونڈ لو، محیض میر نے اسے گھورتے ہوئے اچھے سے باور کروایا۔ ایشی شرمندہ ہوئی۔ ہاں لیکن میں اللہ کی رضا میں خوش ہونے والی ہوں، نہایت معصومیت سے کہتی وہ اگلے بندے کو تپا گئی تھی۔ مرو جا کر، وہ بھن بھنا کر کہتا پلٹ کر کچن سے نکلتا گیا۔ پیچھے وہ شرارتی مسکان سے اس کی پشت کو واری ہوتی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ پیمان سنجیدگی سے انہیں دیکھتی رہی تھی جو اسے سامنے بٹھائے نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ میں شروع سے ہی جلد باز تھی کچھ سب نے خاص بنا کر آسمان پر پہنچا دیا تھا مجھے۔ میں کسی کم شکل کو منہ نہیں لگاتی تھی اور یہ میری سب سے بڑی خامی تھی۔ وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر آہستہ آہستہ بول رہی تھی۔ میں ڈاکٹر بننا چاہتی تھی اور یہ میرا خواب، سب سے بڑا خواب تھا۔ میری ایک لوتی دوست تھی مہرین، ہم دونوں ساتھ ہی اسکول ٹائم سے تھے، ہم دونوں ہر جگہ اکٹھے ہی پائے جاتے تھے۔ اس کی فیملی نے اچانک سے لندن شفٹ ہونے کا بندوبست کر لیا اور میں اور وہ پریشان تھی کہ ہم دونوں کیسے رہیں گے ایک دوسرے کے بنا۔ میں نے تو رو کر اپنی حالت خراب کر لی تھی۔ پیمان سنجیدگی سے انہیں دیکھتی جا رہی تھی۔ اس نے مجھے بھی ساتھ چلنے کو کہا کہ وہ وہاں سے دونوں اسپیشلسٹ کریں گی، لیکن میرے گھر والے مجھے دور نہیں بھیجنا چاہتے تھے۔ مہرین کے گھر والوں نے امی لوگوں کو بہت انسسٹ کیا، لیکن امی اور آپا نہیں مانی۔ میں نے رو پیٹ کر دیکھ لیا، لیکن یہاں تک کہ کھانا کا بھی بین کر لیا، لیکن کوئی نہ مانا، وہ کہتی ہوئی چپ ہوئی۔ پیمان ساکت چہرے سے انہیں دیکھتی رہی۔ وہ بلا شک بہت خوبصورت ترین تھی۔ شاید خوزان نے حسن انہی سے چرایا تھا۔ اسے آج پتہ چلا تھا خوزان خوب بہو
وہ بہو ان جیسا تھا، ان کی طرح ہونٹ، انہی کی طرح ناک، انہی کی طرح آنکھیں، ان کی کاپی لگتا تھا وہ، اسے وہ بنا پلکے جھپکائے دیکھ رہی تھی۔ پھر میں نے ہاتھ کی نس کاٹ لی۔ میں پورے 2 دن ہاسپٹل میں رہی۔ گھر والے شدید صدمے میں تھے۔ میں خود بھی گلٹ فیل کرنے لگی امی کی حالت دیکھ کر۔ پھر کچھ دن بعد امی نے مجھے لندن جانے کی اجازت دے دی۔ میں خوشی سے ہواؤں میں اڑنے لگی۔ میں نے اور مہرین نے خوب شاپنگ کی اور خوب انجوائے کیا۔ امی نے لندن جانے سے 1 دن پہلے مجھے سمجھایا کہ بیٹا تم میری سفید چادر ہو، اور چادر سر پر ہی اچھی لگتی ہے، اور چادر شفاف داغ سے پاک ہی سر پر لی جاتی ہے، گندی چادر کو سر پر نہیں سجایا جاتا۔ امی نے بس یہی کہا تھا مجھ سے، جو میں نے غور سے سن کر اپنے دل میں ہمیشہ کے لیے بٹھا لیا تھا۔ وہ کہتے ہوئے چپ ہوئی اور اسے دیکھنے لگی۔ پیمان ان کے دیکھنے پر سر جھکا گئی۔ نور، میں بہت نیگیٹو سوچ کی حامل لڑکی تھی، اور وہ عمر بھی کچھ ایسی ہی تھی کہ میں کسی کو اپنے آگے کچھ سمجھتی ہی نہیں تھی۔ میں خوش تھی لندن میں، اپنی پڑھائی کو سیریس لینے لگی تھی۔ امی وغیرہ سے روز تو بات نہیں ہوتی تھی، ہفتے میں 2 بار ضرور ہو جاتی تھی۔ ہماری یونی میں فنکشن تھا جس میں بڑے بڑے پینٹر آرٹسٹ کو بلایا گیا تھا۔ یہ فنکشن آرٹ پر لگایا گیا تھا۔ میں جانا تو نہیں چاہتی تھی، لیکن مہرین مجھے زبردستی لے آئی تھی۔ میں سفید فراک زیب تن کیے ہوئے تھی، کھلے بالوں میں سب مجھے ہور ہور ہی کہہ رہے تھے، جس پر میں گردن اونچی کیے فخر سے پارٹی میں گھوم رہی تھی۔ لیکن پھر میرے کپڑوں پر کولڈ ڈرنکس گر گئی۔ میں جلدی سے واش روم کی طرف بھاگی، لیکن لیڈیز واش روم سارے ہی بند تھے، اندر سے، یا شاید قسمت تمہارے بابا سے ملانا چاہتی تھی۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ آگے جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔